حکم امداد سمرو انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کون انتخابات چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یہ بحث اس وقت عام ہے۔ اس میں کافی معاملات جو ہیں، کافی باتیں انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتی ہیں، باقی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تجربے کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہیں، پاکستان کا جو رہا ہے ایک ماضی۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے صحت کارڈ کا۔ وہ بھی پاکستان میں جس طرح کی سرکاری جو ہوتی ہیں اسکیمیں، ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، صحت کارڈ کے ساتھ وہ حشر ہونا تھا، ہو رہا ہے۔ اور میں نے تو جب یہ صحت کارڈ عمران خان صاحب اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دے کر اپنی، اور اس کو الیکشن کا پورا عمران خان صاحب کے پاس جو انتخابات کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ صحت کارڈ کا ہی تھا، لیکن اب صحت کارڈ کے اندر سے بھی خدشات کے بالکل عین مطابق بڑے بڑے گھپلے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ وہ مطلب یہ ممکن نہیں تھا، جس طرح صحت کارڈ جس طرز پر جاری کیا گیا تھا، اور جس طرح بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے پرائیویٹ ہسپتالوں کو اجازت دی گئی تھی کہ جی آپ لٹو اور پھٹو، وہ کہا کرتے تھے وہ مشاہد حسین صاحب، لٹو اور پھٹو، تو لٹو اور پھٹو والا سین تھا۔ تو اب جو آج نئی خبر نہیں، لیکن آج باضابطہ طور پر یہ بات سرکار کی طرف سے سامنے آئی ہے، کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ پنجاب میں صحت کارڈ پر جو ہے وہ علاج روک لیا گیا ہے، خاص طور پر زچگی کا اور دل کا، تو وہ روک لیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وزیر صحت جو ہیں اور وزیر اطلاعات ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور عامر میر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں۔ گھپلے کیا ہوئے ہیں؟ گھپلے یہ ہوئے ہیں کہ جی ایک مریض کو اسٹنٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، 3 اسٹنٹ ڈالے گئے، نہیں ڈالے گئے، بل چارج کیا گیا، پرائیویٹ ہسپتالوں نے کیا۔ یہی بات ایگزیکٹلی میں شروع میں کیا کرتا تھا جب صحت کارڈ آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر پرائیویٹ ہسپتال یہ جو 10 لاکھ ہے نا، یہ 2 وزٹ میں کسی بھی مریض کے ختم کر دیں گے، مطلب نچوڑ دیں گے سرکار کو۔ اور سرکار کیا کر رہی تھی عمران خان صاحب کی؟ بیسیکلی صحت کارڈ کا ہونا اچھی چیز ہے، ہیلتھ انشورنس ہونا یہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہیلتھ انشورنس دے کر سرکاری ہسپتالوں کو بند کر دینا، ختم کر دینا، ان کے وسائل جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو، انشورنس کمپنیوں کو دے دینا، تاکہ وہ پھر وہاں سے ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں کے بجائے وہ چلے جائیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں۔ اور آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب روزانہ کہتے تھے کہ جناب میں سرکاری زمین جو ہے وہ مفت میں دوں گا، تاکہ جا کر وہ پرائیویٹ لوگ ہیں ہسپتال بنائیں وہاں پر۔ پرائیویٹ ہسپتال، دوا ساز کمپنیاں، پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ یونیورسٹیز، یہ تو مافیاز کی طرح کے پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا پاکستان میں۔ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ کچھ، اور پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی مریض جو ہے وہ مر گیا ہوا ہے، اور پھر ان کو لمبا چوڑا بل پکڑا دیا، اور ورثاء کو کہا کہ جب تک بل نہیں ادا کریں گے آپ کو لاش نہیں دیں گے۔ اس طرح کے واقعات روٹین میں ہوتے ہیں، اور لاہور کے تو 3-4 بڑے ہسپتال اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہیں۔ تو اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ اس پر تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے۔ سندھ میں ایک بہت اچھا ماڈل ہے، سندھ گورنمنٹ کے، جہاں کئی خامیاں ہیں، گوڑے خامیوں سے بھری ہوئی ہے، گورننس کا وہاں پر بڑے ایشوز ہیں، لیکن وہاں پر یہ جو پچھلے 15 سال کی ان کی حکومت ہے، اس میں انہوں نے ہسپتال یا ہیلتھ کے جو شعبہ ہے اس میں انقلاب برپا کیا ہے، جنرلی انقلاب برپا کیا ہے۔ سرکاری ہسپتالیں جو بڑے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، جو بیماری گھر بکوا دیتی ہے لوگوں سے، ان بیماریوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں فری کر دیں۔ دل کا مسئلہ ہے، دل کے اسپتال وہاں پر جال بچھا دیا گیا ہے، تاکہ مریض، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ دل کے مریض کی ہوتی ہے۔ کسی کو اگر اٹیک ہو گیا ہوا ہے تو اس کو 3 4 5 7 منٹ کے فاصلے پر اس کو فیسلٹی ملنی چاہیے۔ تو کراچی میں تو وہ اپنا کیا ہوتا ہے، وہ سینے میں درد کے جو یونٹس بنائے، چیسٹ پین یونٹس بنا لیے گئے، وہ 3 4 5 منٹ کی ڈرائیو پر جہاں لوگ پہنچے وہاں ان کو طبی امداد ملے، اور اس کے بعد NICVD، اور NICVD پھر پورے صوبے میں اس کے میرا خیال 12-13 مراکز ہیں، اور وہ سارے انٹرلنکڈ ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے۔ تو سیون میں ہے، نواب شاہ میں ہے، مٹھی میں ہے، اب سنا ٹھٹا میں بن رہا ہے، ٹنڈو جام میں ہے، ٹنڈو محمد خان میں ہے، حیدرآباد میں ہے، مطلب کوئی صوبے کا، سکھر میں ہے، خیرپور کا جو وہ ہے گمبٹ والا اتنا بڑا یونٹ وہاں پر، کینسر کا علاج وہاں فری ہو رہا ہے۔ تو اچھا، کڈنی کا علاج فری ہو رہا ہے وہاں پر، جو جگر کا علاج فری ہو رہا ہے، پیوند کاری سارے۔ تو اس طرح کے جو سرکاری اسپتالوں میں ہر ڈویژن پہ اگر ایک اس طرح کا بڑا سرکاری اسپتال ہو
تو لاہور سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور دوسرا پھر یہ ہوگا کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو فراڈ ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جہاں سرکاری ہسپتال نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، وہاں پر ہیلتھ کارڈ کے ذریعے لوگ جا کر علاج کروائیں۔ لوگوں کو کیا شوق ہے کہ کارڈ لے کر پھریں؟ اگر ان کا علاج فری ہو رہا ہے جس طرح سندھ میں ہو رہا ہے، تو پھر یہ بیسیکلی یہ اسکینڈل تھا، یہ مہا اسکینڈل ہے۔ عمران خان صاحب کے دور کے جتنے اسکینڈل ہیں ان سب میں بڑا اسکینڈل ہے۔ 400-500 ارب روپے پنجاب میں دے دیے جی ہیلتھ کارڈ کے لیے۔ ہسپتالوں میں ادویات فری نہیں مل رہی تھیں، سرکاری اسپتالوں، تو سرکاری اسپتالوں کو زیادہ اپنا فیسلٹیز دیں اور صحت کارڈ بھی چلائیں، تو پھر کم ہو جائے گا فراڈ۔ تو اب یہ ڈاکٹر اکرم صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، جاوید اکرم صاحب کہ جی جن کا 8,000 بجلی کا بل آتا ہے اور جو بیرون ملک جو سفر کرتے ہیں وہ اہل نہیں ہوں گے صحت کارڈ پر۔ اب اگر 8,000 بل جو ہے وہ کسی عام جھونپڑی والے نے بھی میٹر لگوایا تو اس کا 8,000 ہی بل آئے گا۔ ایک پنکھا، ایک فریج، ایک پانی کی موٹر، 8,000 بل کہیں نہیں گیا بھائی، اتنا ہی بل آ رہا ہے آج کل، جتنی مہنگی ہے بجلی۔ اچھا دوسرا، فرض کر لیں کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے جا کے سعودی عرب اور دبئی میں، وہ اس نے اگر 2-4 اس کے سفر آپ نے دیکھ لیے اور اس کا آپ صحت علاج نہیں کریں گے، اس کو ذرا مزید بہتر کریں۔ اسکینڈل جو اسپتالیں ہیں پرائیویٹ، اور وہ ہیلتھ کارڈ کے علاوہ بھی جو لوگوں سے فراڈ کر رہی ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ تو بڑا ایشو ہے، بڑا اسکینڈل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب بات اصل سے مراد کے سیاسی معاملہ جو تھا، بحث چلی ہوئی ہے بھائی۔ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں آپس میں یار دوست، ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں، کہیں کسی سے میل ملاقات ہوتی ہے، تو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ جی الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اچھا اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے؟ نگران سیٹ اپ کی عمر کتنی ہوگی؟ عبوری سیٹ اپ کتنا لمبا ہوگا؟ پھر کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی انتخابات وقت پر ہو، وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جب تک مکمل طور پر سائلنٹ نہیں ہو جاتے پولیٹیکلی تب تک انتخابات نہ کروائیں۔ اب میری انفارمیشن تو پہلے دن سے یہ ہے کہ نہیں، انتخابات ایک آدھ ماہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز لمبے عرصے کے لیے انتخابات ڈیلے نہیں چاہتی۔ نواز شریف صاحب کو اپنے مسائل تھے کہ جی میں آؤں، مجھے 1-2 ماہ پاکستان میں ملے، میں اپنی پارٹی کو ذرا کھڑا کر دوں، واپس اپنی الیکشن کیمپین وغیرہ ذرا سیدھی کر لوں، تو اس کے بعد انتخابات کروا لیں۔ ان کا اتنا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی اہلیت کا مسئلہ تھا، وہ قانون بن گیا۔ ان کے مقدمے ہیں، اپیلیں، وہ اپیلیں آئیں گے، اپیلیں دائر کر لیں گے۔ واپسی کا تھا، میں نے آپ کو 2-3 اپنا ولاگس میں یہ بات کر کے میں نکل گیا، ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکا تھا کہ نواز شریف صاحب اگست میں آنے تھے، جولائی بعد میں پتہ چلا نہیں، اگست میں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، اگست میں بھی نہیں آئیں گے، ستمبر میں آئیں گے، اور وہ بھی ستمبر کے وسط میں، یعنی 16 ستمبر کے بعد۔ ظاہر اس میں سیدھا ریزن ہے، وہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سے، میں نے کہا جی اب تو چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے میاں صاحب کو؟ تو انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب کے جو لاڈلے عمران خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ اس کا بدلہ نواز شریف صاحب سے نہ لیں، وہ جیل بھیج دیں سیدھا۔ اور پھر ہم باہر بیٹھ کر، تو نواز شریف صاحب ابھی دبئی میں بیٹھے، دبئی میں لوگوں سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں، کوئی پارٹی کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیل چلے گئے تو پھر ہمارا الیکشن خراب ہو جائے گا۔ اور اپیلیں جو ہیں وہ یوں، جس طرح نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے، تو اگر اپیلوں کا بھی یہی اشر ہوا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اپیلیں خارج کر دی گئیں اور ہمارے پاس کوئی بعد میں فورم ہی نہ رہے، تو ہم یہ رسک کیوں لیں؟ میاں صاحب تب آئیں گے جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے یہ۔ لیکن اس میں ابھی کچھ چیزیں لیگل معاملات، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے بھی ان کو بریف کیا تھا۔ تو اب نواز شریف صاحب کا ٹوٹل مدعا اتنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی میں پاکستان آ جاؤں، مجھے 1-8 مہینہ مل جائے، اس کے بعد انتخابات۔ تو ستمبر میں نواز شریف صاحب فرض کر لیں 17 ستمبر کو آ جاتے ہیں، اس کے بعد 2 مہینے ان کو چاہیے، تو اکتوبر نومبر، 17 اکتوبر نومبر کو انتخابات کروا لیں، تو میاں صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ 2 مہینے کافی ہوتے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے، اور ویسے بھی پہلے تو اکیلے ہوتے تھے الیکشن کیمپین کے لیے، اب تو مریم نواز بھی ہیں۔ تو میجر جلسے جو ہے میاں نواز شریف صاحب کریں گے، پنجاب کے ہر ڈویژن میں ایک جلسہ کر کے آ جائیں گے، 7-8 جلسے خود کریں گے، اور باقی ہلکا جو جلسہ ہوگا وہ میاں نواز شریف اپنا مریم نواز صاحبہ کریں گی۔ تو میاں صاحب ظاہر ہے ان کی ہیلتھ بھی اتنی نہیں ہے کہ سبز کے موسم میں آ کر جگہ جا کر جلسے کریں، تو لہٰذا ایک لاہور میں جلسہ کر لیں گے، ایک پنڈی میں کر لیں گے، ایک گجرانوالا میں کر لیں گے، ایک ملتان میں کر لیں گے، ایک بہاولپور میں، ایک ڈیرہ غازی خان میں کر لیں گے،
اسی طرح ایک آدھ سندھ میں کر لیں گے، ایک آدھ کے پی کے میں کر لیں گے، 8-10-12 جلسے نواز شریف صاحب کر لیں گے، اور 2 مہینے نواز شریف صاحب کو چاہیے. تو یہ ہو سکتا ہے. اب پیپلز پارٹی وہ تو چاہتی ہے کہ نہیں انتخابات اکتوبر میں ہو، میاں صاحب کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ نومبر تک وہ جانے کو تیار ہے. اب جو چیزیں جو آ رہی ہیں کہ جی نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ نہیں انتخابات اب نہ ہو. ابھی اس وقت اس معاملے میں سب سے کمزور پوزیشن پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو کچھ کر چکے ہوئے ہیں، اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اگینسٹ جو کچھ کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جس طرح ڈی ایس پی آر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جس طرح میسیجز آ رہے ہیں سیدھے سیدھے کہ نہیں جی کوئی رعایت نہیں ہے، نہیں بخشا جائے گا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ باغی ہیں، بغاوت کر رہے ہیں فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ظاہر صورتحال تو کلیئر ہے. تو وہ سب سے کمزور پوزیشن پر اس معاملے میں. وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتخابات 1 سال کے لیے نہیں کروانے ہم نے، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ان پر پریشر ڈالیں گے. عمران خان صاحب کا پریشر ان کے اوپر پہلے سے ہے. 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز اگر ان کے اس نقطے پر ان سے اختلاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، صفحہ پھر لیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت ڈکٹیٹ کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی قوتوں کو، خاص طور پر حکمران اتحاد جو اس وقت ہے، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں، ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. رائے ہو سکتی ہے، رائے رکھیں گے کہ دیکھ لیں جی حالات ایسے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر عمران خان صاحب واپس نہ آ جائیں. اور میں نے آپ کو کل رات کا جو ولاگ تھا میرا، اس میں نے گزارش کی تھی کہ یہ دیکھا گیا ہے دبئی کے جو میل ملاقاتیں آصف زرداری اور نواز شریف کے آپس میں جو رابطے ہیں کہ یار ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم بھی تو 2-3 سال کے بعد ریوائیو کر ہی جاتے تھے نا، تو عمران خان ریوائیو نہ کر جائے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جی ایک الیکشن عمران خان صاحب کو باہر رکھے، یہ والا. تو اس کے لیے الیکشن فوری کروانا ضروری ہے، وقت پر کروانا، یا مطلب بہت زیادہ ڈیلے نہ ہوں. تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن نون لیگ کو تھوڑا سا اگر مگر چونکہ چنانچہ ہے، نون لیگ کیوں مان گئی ہے تقریباً، اور جو باقی تھوڑا سا ہے وہ کیوں مان جائے گی الیکشن نومبر، یعنی اپنا الیکشن بہت زیادہ آگے نہ لے جانے پر، کیونکہ اس کا پھر یہی ہوگا جو میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ریوائیو کر سکتے ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب کو تو عمران خان سے ہی مسئلہ ہے نا، تو نواز شریف صاحب کو اس وقت کھلا میدان مل رہا ہے، وہ آئیں گے چوکے چھکے ماریں گے. باقی عمران خان صاحب کے لوگ آزاد حیثیت میں اگر الیکشن لڑ کر، یا عمران خان بطور پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑ بھی لیتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے وہ سپورٹ نہیں ہوگی، وہ اس طرح الیکشن کیمپین شاید نہ چلا پائیں، خان صاحب کہیں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو صورتحال جو میاں صاحب کے لیے بڑی سوٹیبل ہے. اب میں جو بات بتاؤں آپ کو، جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں انتخابات وقت پر ہو. نون لیگ جو تھوڑا بہت ان کو تحفظات یا تھوڑا بہت ان کا ایک ایشو ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنا تھا تو پی ڈی ایم کے پہلے اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں استعفے دے کر ایوانوں سے باہر آ جانا چاہیے. پی ڈی ایم بنا تھا ستمبر میرا خیال ہے 2020 میں، اور مارچ 2021 میں تھے سینٹ کے انتخابات. تو پیپلز پارٹی نے کہا یار عقل کو ہاتھ مارے، یہ غلط کر رہے ہیں، ہم ریزائن کر کے ہم باہر آ جائیں گے، میدان کھلا مل جائے گا، سینٹ پورا عمران خان کے پاس چلا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا جائے گا. وہ پہلے ہی اپنا 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو ختم کرنے کے چکروں میں ان کو آپ 2/3 میجورٹی دے دیں گے سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی. یہ اور وہ ظاہر ضمنی انتخابات وہ جی نہیں انتخابات نہیں کروائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، انتخابات ہو جائیں گے، 2-2 4-4 10-10 نشستوں پر انتخابات کروا لیں گے، کیونکہ یہ بات ہے 2020 کی، 2.5-3 سال پڑے ہوئے تھے پیچھے. یہی کچھ پی ڈی ایم نے کیا نا، جب عمران خان صاحب نے ریزائن کر دیا قومی اسمبلی سے تو انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے، 2-2 3-3 اناؤنس کیا لیکن الیکشن نہیں ہو سکے. تو وہ اپنا خان صاحب اس وقت کیا کرتے، خان صاحب یہ کرتے کہ ریزائن کر کے، ان کا ریزائن منظور کر کے اور انتخابات کروا لیتے، اسٹیبلشمنٹ انتخابات کروا لیتی. قومی اسمبلی میں بھی کوئی اپوزیشن نہ ہوتی اس وقت. عمران خان صاحب کی یہ کہا گیا تھا نا کہ کوئی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوگی، سینٹ میں بھی ہم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کر آ جائیں گے، کیونکہ سینٹ کے آدھا سینٹ ریٹائر ہو رہا تھا نا، مارچ میں ریٹائر ہو گیا تھا. تو اس وقت پھر پراپر ڈیلیبریشنز دیں پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے، اور پھر فائنل یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سینٹ کا الیکشن بھی لڑ لیتے ہیں، ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کریں گے. پھر پیپلز پارٹی نے کہا نہیں، ضمنی انتخابات موقع ہے اس وقت عمران خان صاحب کو کمزور دکھانے کا. پھر ضمنی انتخابات ہوئے، ڈسکا کا آپ کو یاد ہے، سندھ میں 8-10 انتخابات ہوئے تھے، ایک ہوا تھا بلوچستان میں ہوا تھا،
تو سارے ضمنی انتخابات میں صرف ایک کرم کا انتخاب جو تھا قومی اسمبلی کا وہ عمران خان صاحب جیتے تھے، اور ڈاؤن ہو گئے تھے عمران خان صاحب۔ ضمنی انتخابات نے عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ پول کھول دیے تھے کہ کتنی پاپولیرٹی ہے۔ تو یہ آرگومنٹ بالکل یہی سیم آرگومنٹ رکھا جا رہا ہے نون لیگ کے سامنے کہ الیکشن کو زیادہ ڈیلے کرنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو فائدہ، ہمیں نقصان، سسٹم کو نقصان ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انتخابات وقت پر کروائے۔ اور جو میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور پوزیشن پر ہے، جب یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک اس پر رائے پر ہو جائیں گی، اور مولانا صاحب بھی، باقی جو پوری حکمران اتحاد ہے جو بعد میں بھی ظاہر اتحاد میں ہی ہوں گے، الیکشن میں تو آمنے سامنے ہوں گے لیکن موٹے ایشوز پر تو اپنا ہوں گے اتحادی، تو جب وہ کہیں گے کہ نہیں انتخابات ہم نے وقت پر کروانے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ عمران خان پہلے ان کے خلاف ہے، یہ دو پولیٹیکل پارٹیز اگر خلاف ہو جاتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی بہت کمزور پوزیشن پہ ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کا پولیٹیکل کردار ضرور مضبوط کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر دونوں اپنا کندھا نکال لیتے تو پھر کمزور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ۔ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں رسک لے سکتی کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ناراض کیا جائے، لہذا انتخابات کے اوپر جو سوال ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، میں دوبارہ انفارمیشن کی بنیاد پر بھی اور تجزیے کی بنیاد پر بھی بتا رہا ہوں کہ انتخابات میکسیمم ایک آدھ مہینہ آگے ہوں تو ہوں، لمبے عرصے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں آ رہا۔ انتخابات اپنے وقت سے 1-2 مہینے آگے ہو سکتے ہیں میکسیمم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔